السلام علیکم کلاس اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک انتخابات کے نتائج ہے۔ وہ انتخابات جو کہ 1945 اور 46 میں انتخابات منعقد ہوئے، ان انتخابات کو کیوں کرایا گیا؟ یہ حکومت برطانیہ نے شملہ کانفرنس بلائی تھی، جس میں مسلمانوں کے 5 ارکان تھے اور ہندوؤں کے 6 ارکان تھے۔ مسلمانوں کے 5 ارکان قائد اعظم چاہتے تھے کہ مسلم لیگ ہی نامزد کرے، لیکن کانگریس کا مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کے 1 ارکان پہ جو نامزدگی ہوگی وہ کانگریس کی طرف سے ہوگی، 1 رکن جو ہے کانگریس کی طرف سے ہوگا۔ کانگریس نے اپنی طرف سے 1 رکن جو ہے مسلم رکن ابوالکلام آزاد کو منتخب کیا تھا، لیکن قائد اعظم چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی جو نمائندہ سیاسی جماعت ہے وہ جسٹ مسلم لیگ ہی ہے، تو مسلم لیگ ہی ان ارکان کو نامزد کرے گی۔ جب اس پر اتفاق نہ ہو سکا تو یہ شملہ کانفرنس بغیر کسی نتیجے کے ختم کرنا پڑی اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ جب حکومت برطانیہ نے حالات دیکھے تو حکومت برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ عوام کی رائے کو دیکھا جائے کہ عوام برصغیر کے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے انتخابات کا اعلان کیا۔ وہ انتخابات 1945 اور 46 میں منعقد ہوئے، تو مسلم لیگ اور کانگریس نے بھرپور اس انتخابات میں حصہ لیا۔ تمام سیاسی جماعتوں نے ان انتخابات میں حصہ لیا۔ کانگریس کے ساتھ بہت ساری سیاسی جماعتوں نے اتحاد بھی کر لیا۔ پھر ہم نے لاسٹ لیکچر میں اسٹڈی کیا تھا کہ کانگریس کا منشور کیا تھا کہ وہ تقسیم کی کسی صورت کو بھی قبول نہیں کرتے تھے، وہ متحدہ برصغیر چاہتے تھے، جبکہ جو مسلم لیگ کا سیاسی منشور تھا وہ چاہتے تھے کہ برصغیر کو تقسیم کر دیا جائے، وہ پاکستان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم اسٹڈی کریں گے کہ ان انتخابات کے نتائج کیا نکلے۔ جب یہ انتخابات منعقد کیے گئے تو مسلم لیگ اور کانگریس نے کتنی حد تک کامیابی حاصل کی، آج ہم اس کو اسٹڈی کریں گے۔ انتخابات کے نتائج کی بات کرتے ہیں۔ مرکزی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات دسمبر 1945 میں کروائے گئے۔ اسٹوڈنٹس، جو مرکزی قانون ساز اسمبلی ہے اس کے انتخابات کب کرائے گئے؟ دسمبر 1945 میں۔ یہ جداگانہ طریقے انتخاب کی بنیاد پر منعقد ہوئے۔ پورے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے 30 نشستیں مخصوص تھیں۔ اب برصغیر میں مسلمانوں کے لیے 30 نشستیں مخصوص ہیں۔ تمام 30 مخصوص مسلم نشستوں پر مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کھڑے ہونے والے امیدوار کامیاب ہوئے۔ اب پورے برصغیر میں مسلمانوں کو 30 مخصوص نشستیں دی گئی ہیں، اور ان تمام 30 مخصوص نشستوں پر مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کھڑے ہونے والے امیدوار ہی کامیاب ہوئے۔ یوں مسلم لیگ کو 100% کامیابی ملی۔ 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ اب 1945 دسمبر 1945 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہو رہی ہیں، جس میں 30 نشستوں پر مسلم لیگ کے ارکان ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور یوں مسلم لیگ 100% کامیاب ہو جاتی ہے۔ 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ مسلمانوں کے لیے تمام صوبائی اسمبلیوں میں مجموعی طور پر 492 نشستیں مخصوص تھیں۔ مسلم لیگ نے 428 نشستیں جیت لیں۔ جی اسٹوڈنٹس، ان انتخابات میں صوبائی اسمبلیوں میں مجموعی طور پر مسلمانوں کے لیے کتنی نشستیں تھیں؟ 492، اور مسلم لیگ نے کتنے نشستوں پر کامیابی حاصل کی؟ 428، اور صوبائی سطح پر بھی شاندار فتح حاصل کی۔ کئی سیاسی جماعتوں نے کانگریس کی حمایت کی تھی، کانگریس کے ساتھ اتحاد کیا تھا، لیکن مسلم لیگ نے ان سب کو شکست دی۔ انتخابی نتائج نے پاکستان کی بنیاد مضبوط کر دی تھی۔ اب پاکستان کو بننے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی، کیونکہ اب یہ واضح ہو گیا تھا کہ جو برصغیر کے مسلمان ہیں وہ مسلم لیگ کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے مسلم لیگ کو ہی اپنی نمائندہ جماعت قرار دیا اور ان کو سلیکٹ کیا ہے۔ 1945 اور 46 کے الیکشن کے نتائج کے بعد مسلم لیگ کا ایک ارکان اسمبلی کا کنونشن منعقد ہوا، جو مسلم لیگ کے لیجسلیٹرز سے ان کا کنونشن 1946 میں منعقد ہوا۔ 19 اپریل 1946 کو دہلی میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے صوبائی اور مرکزی اسمبلی کے ارکان اسمبلی کا ایک کنونشن قائد اعظم کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اسٹوڈنٹس، کب کنونشن منعقد ہوا مسلم لیگ کا؟ 19 اپریل 1946 میں۔ کہاں منعقد ہوا؟ دلی میں۔ کس کی صدارت میں یہ کنونشن تھا؟ قائد اعظم رحمہ اللہ کی صدارت میں یہ کنونشن منعقد ہوا، جس میں ملک کی صورتحال پر بہت مدلل تقاریر ہوئی۔
قائد اعظم نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ کوئی طاقت ہمیں اپنے مقاصد کے حصول سے نہیں روک سکتی۔ امید، حوصلہ مندی اور ایمان کی قوت سے ہم کامیاب ہوں گے۔ اب جو ایمان کی قوت ہے، امید ہے اور حوصلہ مندی ہے، ان جذبوں کے ساتھ جو ہے مسلمان کامیاب ہوں گے۔ تمام ارکان نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی۔ آپ رحمہ اللہ نے مزید فرمایا کہ یہ کنونشن ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کرتا ہے کہ متحدہ ہندوستان کی بنیاد پر اگر کوئی دستور مسلط کرنے یا مرکز میں مسلم لیگ کے مطالبے کے خلاف جبراً عبوری انتظام کرنے کی کوشش کی گئی، اگر کوئی بھی مسلم لیگ کے مطالبے کے خلاف جبراً عبوری انتظام کرنے کی کوشش کی گئی تو مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی بقا اور قومی تحفظ کے لیے تمام ممکن طریقوں سے اس کی مخالفت کریں۔ قائد اعظم کی صاف گفتگو، مسلم لیگ کنونشن کی تقریروں اور قرارداد کا یہ اثر ہوا کہ ہندوستان کے سیاسی مسئلے کے حل میں کابینہ مشن کے ارکان کو بھی پاکستان ناگزیر معلوم ہونے لگا۔ اب کابینہ مشن کے ارکان نے یہ محسوس کر لیا کہ پاکستان کے جو ہے ہندوستان کا سیاسی مسئلہ پاکستان بنانا ہی ہے، اگر پاکستان نہیں بنائیں گے تو یہ ہندوستان کا جو سیاسی مسئلہ ہے کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا، اب پاکستان لازمی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک اور قرارداد وزیر اعلیٰ بنگال مسٹر حسین شہید سہروردی نے پیش کی۔ وزیر اعلیٰ بنگال کون ہے اسٹوڈنٹس؟ مسٹر حسین شہید سہروردی۔ انہوں نے ایک قرارداد متفقہ طور پر پاس کرائی۔ اس قرارداد میں کہا گیا تھا کہ شمال مشرقی خطے میں بنگال اور آسام، شمال مغربی خطے میں پنجاب صوبہ سرحد جو کہ خیبر پختونخوا کہلاتا ہے، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار مملکت کی تشکیل دی جائے۔ اسٹوڈنٹس، یہ وہ قرارداد ہے جو کہ وزیر اعلیٰ بنگال مسٹر حسین شہید سہروردی نے پیش کی اور اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اس قرارداد میں کہا گیا تھا کہ جو شمال مشرقی خطے ہیں جس میں بنگال اور آسام آ جاتے ہیں، اس طرح شمال مغربی خطے جس میں پنجاب آتے ہیں، صوبہ سرحد جو کہ آج کل خیبر پختونخوا کہلاتا ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، ان سب کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار مملکت تشکیل دی جائے گی اور اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے گی کہ پاکستان جو ہے بلا تاخیر قائم کر دیا جائے گا، کسی بھی تاخیر کے بغیر پاکستان کو قائم کر دیا جائے گا۔ اس قرارداد سے وہ ابہام اور شکم دور ہو گیا جو 1940 کی قرارداد میں، جس کو ہم قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کا نام دیتے ہیں، قرارداد میں ریاستوں کا لفظ استعمال کرنے سے پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ جب وہاں پر ریاست کا لفظ استعمال کیا تو ایک پاکستان کے بارے میں ابہام تھا، وہ پاکستان کے امیج جو ہے واضح نہیں بن رہا تھا، لیکن جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو اس میں وہ تمام شکم دور ہو گئے۔ اب جسٹ ایک ہی مطالبہ تھا کہ پاکستان لے کے رہیں گے اور پاکستان بن کے رہے گا۔ ریاستوں کا لفظ استعمال کرنے سے جو شکم اور جو ابہام پیدا ہوئے تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ کنونشن کے اختتام سے پہلے ہر ممبر نے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کا حلف اٹھایا۔